بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ لفظ ضاد کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ لفظ ضاد کی ادائیگی کے اوپر جتنی بڑی ہم نے عمارت کھڑی کر لی ہے نا، اس عمارت کی حقیقت میں بنیادیں ہی کمزور ہیں۔ لفظ ضاد کی ادائیگی کے اوپر ہم نے کفر اور اسلام کے فتوے دینا شروع کر دیے ہیں۔ ضاد پڑھتا ہے تو دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھائی حقیقت میں کافر آج تک جتنا میں نے دین اسلام کا مطالعہ کیا ہے، اور حقیقت میں تمام مکاتب فکر کے علماء چاہے کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہو، وہ میری اس بات سے اکتفا کریں گے۔ کافر صرف 4 لوگوں کو کہا جاتا ہے: جو قرآن کو نہیں مانتا، یا قرآن والے یعنی اللہ کی بات کا انکار کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کی بات کا انکار کرتا ہے، نبی کا انکار کرتا ہے یا نبی کی بات یعنی حدیث کا انکار کرتا ہے۔ ان 4 باتوں کے علاوہ دین اسلام کی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ ضاد پڑھتے ہیں تو آپ دین اسلام سے خارج ہیں، ضاد پڑھتے ہیں تو آپ کا نکاح بھی رہے گا، آپ کا اسلام بھی رہے گا۔ اس کے اوپر کوئی کفر اسلام کا کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور میں ایک چھوٹا سا سوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے امید ہے کہ میرے اس چھوٹے سے سوال کی وجہ سے آپ کے ذہن میں بہت زیادہ شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے کہ جو حروف تہجی ہیں الف سے لے کر یا تک، وہ حروف تہجی ٹوٹل ہیں 29۔ ان 29 حروف میں سے ہماری جنگ صرف لفظ ضاد کے اوپر کیوں اڑ جاتی ہے؟ باقی 28 حروف کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ دیکھیں، الحمدللہ رب العال، یہ سارا صحیح پڑھا ہے، الحمد ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا، لفظ ہی بدل گیا، لیکن اسلام میں داخل ہے۔ کیوں؟ ہم پڑھ رہے ہیں نا الحمدللہ للہ رب الٹا سیدھا جیسا کیسا کوئی پڑھ رہا ہے۔ 20 سال ہو گئے ہیں مسجدوں کی امامت کرواتے ہوئے، لفظوں کی صحیح ادائیگی کا طریقہ نہیں آتا، لیکن صرف ولضالین کا جو لفظ ہے وہ واضح کر کے پڑھتا ہے، ولدعا، دعا کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں۔ جو جنگ ہے وہ لفظ ضاد یہ لفظ ضاد کے اوپر ہے، او اس کی ادائیگی کا یہ دعا یہ کہاں سے آیا؟ عربی میں تو دعا کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں، جس کے اوپر ہم نے بہت بڑی عمارت۔ اصل میں جن لوگوں کے پاس علم کم ہوتا ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں اتنا الجھ جاتے ہیں، اتنا اپنے آپ کو شو کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے عربی عبارت کا تمام ان کو پتہ ہے، سارا قرآن کا ترجمہ، تفسیر، تجوید، سارا کچھ تحقیق کر کے ان کو معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کے اندر جو کچھ بھی ہے نا، اس سب کا خلاصہ لفظ ضاد کے اوپر آ کے اڑ جاتا ہے۔ دیکھیں یہ واو کی ادائیگی، او واو کے اندر ہونٹ گول ہوتے ہیں، ساری زندگی واہ پڑھتے گزرے، ولما قل اعوذ، اس کے اوپر کوئی دین اسلام یا اس کے اوپر کوئی ہم نے کفر اسلام کا، اس کے اوپر نکاح کے توڑنے ہمیں کبھی بات نہیں کی۔ لفظ ہی بدل گیا، زبریں زیریں ہی غلط پڑی۔ پچھلے دنوں میں ایک شخص مسجد میں اکیلے تھے، ایک وہ تھے ایک میں تھا، اتنے غلط طریقے کے ساتھ انہوں نے ولا یہد علی طعام المسکین، میں نے نماز توڑ دی۔ میں نے کہا صاحب آپ میرے پیچھے آئیں، کیونکہ میں حوالہ پیش کر سکتا ہوں۔ کوئی اچھا قاری جب کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو جس کی تجوید اچھی نہیں ہے، تو تجوید کا علم رکھنے والا جس کا تلفظ، ادائیگی، آواز بہترین ہو، اس کی ناقص تجوید والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میری مجبوری تھی، اور پوری کو بڑی صف بھی نہیں تھی، کوئی بہت بڑا ہجوم بھی نہیں تھا، ایک وہ تھے ایک میں تھا، وہ نماز میں نے ادب میں کہا صاحب نماز پڑھائیں، تو اتنا انہوں نے غصہ کیا اس بات کے اوپر کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ سارے الفاظ، ساری تجوید کا، سارے حروف کا بڑ غرق کر کے رکھ دیا، لیکن ہم نہیں بولتے، صرف وہ لفظ ضاد پڑھ دے بس ہماری روح خوش ہو جاتی ہے کہ یہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اس کا نکاح بھی اب ٹھیک ہے۔ اس کا کیا بھائی، کیا جنگ ہے یہ؟ اصل میں اب آپ کو بتاتا ہوں جو ہے نا لفظ ضاد۔ دیکھیں اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ ہے تالو، ٹھیک ہے، یہ ہے تالو، یہ ہے زبان۔
زبان کو ادھر لگائیں، ادائیگی کا طریقہ، زبان جب ادھر لگے گی نا اس جگہ پر، تو آخر تک جہاں تک زبان ہے زبان ادھر ہی لگانے کی کوشش کرنی ہے، یا زبان ادھر لگائیں پوری زبان، یا پوری زبان اوپر تالو کے ساتھ چمٹا دیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اب اب اب، ٹھیک ہے، ولضا ولضا ولضا، ٹھیک ہے؟ یہ اب اس کی ادائیگی کر کے آپ چیک کریں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ لفظ ضاد ہے یا لفظ ضاد ہے۔ تمام حروف تہجی 28 حروف کا ستیہ ناس ہم نے کیا ہوا ہے، ہم اس کے اوپر کوئی خیر ہے کوئی بات نہیں، کبھی ہم نے اس کے اوپر تبصرہ نہیں کیا، کبھی اس کے اوپر ہماری سوچ و بچار نہیں ہوئی، سارا دین اسلام ہمارا لفظ ضاد کے اوپر اڑا ہوا ہے۔ خدا کے لیے اتنی بڑی جنگ نہیں ہے۔ جیسے ادائیگی کا طریقہ میں نے بتایا، اس کو ادا کرنے کا طریقہ سمجھیں اور اس کو ادا کرنے کے طریقے کی پریکٹس کیجئے۔ جتنا ہم نے اس کو مسئلہ بنا لیا ہے اتنا یہ مسئلہ ہے نہیں، اور باقی اگر پھر بھی آپ اتنا بڑا مسئلہ اس کو سمجھتے ہیں تو میری آپ کو دعوت ہے کہ اس مسئلے کے ساتھ باقی جو 28 حروف ہیں ان کے مخارج اور صفات کے اوپر بھی غور و خوض کریں، کیونکہ ان کا بیڑا بھی غرق ہے، اور جو جنگ ہے وہ ضاد یا ضاد کے اوپر ہے، ضاد ولضالین ولضا ولضا کا میری ناقص رائے کے مطابق آج تک میں نے جتنی عربی یا جتنی اردو شروحات یا تجویدی کتب پڑھی ہیں کسی جگہ کے اوپر مجھے لفظ ضاد نہیں ملا۔ تو باقی اگر مجھے سمجھ آئی ہے تو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اگر اس چیز کے اوپر آپ کا مطالعہ ہے، آپ کے پاس دلائل ہیں، آپ علم رکھتے ہیں، تو کومنٹ کے ذریعے سے مجھے بتائیے ضرور، اور اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ ادائیگی کا طریقہ یہی ہے جو میں نے بتا دی ہے، اب اس طرح ادا کر کے ضاد پڑھیں یا ضاد پڑھیں، آپ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے بھائی ابوبکر حیات کو اپنی خصوصی دعاؤں میں نہ بھولیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔